بات کر لیتے ہیں جو اس وقت ماحول نظر آ رہا ہے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے جو انہوں نے دی ہوئی ہے ایران کو کہ اگر جو ہے پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے تک اگر ایران کسی طرح سے جو ہے وہ مانتا نہیں ہے تو وہاں پر وہ ایک قیامت برپا کر دیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کل کا روز جو ہے کل رات کو جو ہے وہ کافی ہیوی حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے اور پھر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے سعودی تنصیبات پہ انرجی تنصیبات پہ جو ہے وہ حملے کرتا ہے. پاکستان نے اس کی بڑی سخت مذمت کی. آج کور کمانڈر کانفرنس میں بھی جو ہے وہ اس کی سخت طریقے سے مذمت کی گئی اور حکومت کی جانب سے بھی. کلاسا صاحب ہم تو بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, پہلے دن سے ہم مشکل میں تھے. وہی والی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے انٹرسٹ ہیں, اگرچہ اکنامک انٹرسٹ موسٹلی جو ہمارے جو ملٹری انٹرسٹ جو ہیں وہ گلف سٹیٹس کے ساتھ ہیں. ریمیٹنسز ہوں, وہاں سے آپ کو تیل آنا ہو, گیس آنی ہو, قطر, یو ای, سعودیز, ہمارے ورکرز ہیں, 7-8 ارب ڈالرز آپ کو وہاں سے آتے ہیں. باقی بھی کبھی مشکل میں سپورٹ مل جاتے. دوسری طرف ایرانیز ہمارے بارڈرنگ 500 کلومیٹر ان کا بھی ہے. پھر پاکستان میں بہت بڑے ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے ایرانی ان کو سپورٹ کرنے والے یا ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہیں. سو پاکستان از ان اے ویری ٹائٹ پوزیشن, اس میں تو کوئی شک نہیں. اس لیے پاکستان نے پہلے دن سے کوشش بھی تھی کی اور میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے اپنے جو ہمارے پرانے پارٹنرز ہیں, دوست, ان کو ناراض بھی کر بیٹھا ہے اس ایران کو وہ کرنے کے اس میں کہ بیلنس کر کے رکھا جو ایران کو کسی طریقے سے ان کا ٹرسٹ ون کر کے ان کو کسی کو ٹیبل پہ لائے. سعودیز بھی پاکستان سے اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں. انہوں نے آپ نے دیکھا یوکرین کو صدر کو بلا کے ان کے ساتھ نئے معاہدے کیے. یو ای پاکستان سے خوش نہیں ہے, قطر خوش نہیں ہے, گلف کی کوئی اسٹیٹ اس وقت پاکستان سے ایز سچ خوش نہیں ہے. جسٹ ٹو پلیز مطلب ہے کہ اس کو ایرانینز کا بیلنس کر رہے تھے. اور ان سے یہ تو ایک ہی چیز ایرانین سے پاکستان نے کہی تھی کہ آپ ابھی سعودی عربیہ پہ نہ کریں کہ ایک تو ہمارے دفاعی معاہدے ہیں, دوسرا ہمارے لیے سینسٹیوٹیز ہے, مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. ایک طرح کی لائف لائن ہے, آپ کی لائف لائن ہے, آپ تانے دیں, مہنے دیں, جو بھی کریں, بٹ دیٹس ٹرو. اب لگتا ہے کہ ایرانین میں یا تو بہت سارے گروپس آ گئے ہیں جو ٹاپ کے لیڈرشپ کو بھی نہیں سن رہے, ان کے پریزیڈنٹ کو یا ان کے فارن منسٹر کو, کیونکہ باقی جتنی بھی کمانڈ تھی وہ ان کے پاسدار انقلاب ہوں یا انٹیلیجنس چیف ہوں, ٹاپ لیڈرشپ تو ایلیمینیٹ ہوگی. اب اس کے بعد آپ کی سیکنڈ, آپ 3rd ٹیئر کو چھوڑے 4th ٹیئر تک شاید بات چلے گی. ہر کسی نے اپنے علیحدہ اپنے گروپس ہیں کہ جو ان باتوں کو نہیں سن رہے کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں یا نہیں ہے, جس کا آج ہمیں اظہار آج نظر آیا ہے. اگر خدا نہ خاصا ڈیڈ لائن کے بعد اٹیک شروع ہوتے ہیں تو ایرانین یقینی طور پر وہ اٹیک کریں گے اس پہ, اس سعودی عربیہ پہ ضرور کریں گے. یہ ان کے پرانی دشمنیاں بھی ہیں ہزاروں سال پہلے کی, آج کی دنیا خیر سے عرب عجم جو ہے بڑا پرانا, انہیں لگے گا دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ہم اس وقت ان سعودیز کے ساتھ اپنے سکور جو ہے ہم ان کو سیٹل کریں. سو پاکستان کے لیے وہاں پہ بڑی ڈینجرس سچویشن, بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے جو آج بھی وہاں پہ اظہار کیا. ایک چیز ہے. دوسری آپ کو تھوڑا سا امریکنز جو ہیں تو بار بار ہم ڈیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں, یہ امریکن تھوڑا مائنڈ سیٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے, مذاکرات کی ایک شکل تو یہ ہے جو ابھی نکل ہے, جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ڈیڈ لائن سے پہلے دونوں راضی ہو جائیں. ایران کہہ دے جی اپنی اس کو ہارموز کو ہم کھول رہے ہیں اور وہ کہے جی ہم اس سے جنگ ختم کر رہے ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے سمپل, مطلب بڑے سادہ لفظوں میں ایک سادہ انسان کی طرح سوچوں سادگی میں, تو 2 منٹ کا کھیل ہے کہ جناب ایران کہے جی ہارموز ہم کھول رہے ہیں اور وہ کہے جی اس کے بعد اگین امریکنز کہیں جی ہم جنگ ختم کر رہے ہیں. اور اب تک بات یہیں پہ ہی ہوئی ہے. مجھے اگر باقی شرائط کو اتنی بڑی نہیں ہے, مین جو چیز ہے دونوں کا ایکو کا لیول. ایران کہتے ہیں اگر ہم نے ہارموز کھول دیا تو سمجھا جائے گا کہ تھریٹ کیا, ہم ڈر گئے. اور ایرانی سویلائزیشن 2500 سال, ایک مطلب ہر قوم کا اپنی نیشن کا ایک پرائیڈ ہوتا ہے, ایک لیگسی ہوتی ہے. سو انہیں لگتا ہے کہ ہم پھر دنیا ہمیں تانے دے گی ساری عمر. اور تاریخ میں امریکہ نے دھمکی دی تو آپ لوگوں نے اس کو ہارموز کھولا. اب وہ اس میں پھنس گئے ہیں, وہ وہاں پہ پھنس گئے ہیں. ٹرمپ صاحب پھنس گئے ہیں اگر میں نے بغیر ہارموز کھولے جنگ بند کی تو میں تاریخ میں یہ سمجھا جاؤں گا کہ ایرانیوں نے مجھے ڈیفیٹ کر رہے, میں نہیں کھلوا سکا ہارموز. حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں 2-4 دفعہ, کہہ بھی چکے ہیں تاکہ جنہیں آئل چاہیے تو وہ جا کے کھلوا لیں. تو وہ چیزیں وہاں پر اگر ایرانیین اس پوائنٹ پہ بھی اپنے آپ کو پیچھے کر سکتے تھے, جب انہوں نے کہا نا جائے کھلوا, انہوں نے نہیں کھلوا سکے نا, ہم کھول رہے ہیں. یہ دیٹ واز اے پوائنٹ جو ایرانی لیڈرشپ کو پک کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی شکست کو مان رہے ہیں. یہ کہہ کہ جناب جس نے کھلوانی ہے کھلوا لیں, ہمیں تو تیل نہیں چاہیے تو جائیں یورپ کھلوائے, انڈیا کھلوائے, پاکستان کھلوائے, جس نے بھی کرنی ہے. دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم. میرا خیال ہے ایرانی اس پر نعرہ مار سکتے تھے, بس اتنے اوقات تھے, نہیں کھلوا سکے نا, اب ہم سب کھول رہے ہیں. اٹ واز اے مومنٹ. خیر وہ مس ہوا. ایک تھی. دوسری جو ہے ایران, ان کا امریکن جو سٹائل ہے, اگر پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں, وہ ڈیڈ لائنیں اور وارننگ دیتے ہیں. میں 3-4 آپ کو جلدی سے بتا دوں. انہوں نے افغانستان میں یہ کچھ کیا تھا. اسامہ بن لادن جو تھا وہاں پہ, انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جناب کہ اسامہ بن لادن نے اٹیک کروائے ہیں وہاں پہ, کیونکہ وہ مان رہا ہے میں نے کروائے, آپ ہمیں دے. ملا عمر کو انہوں نے شرط دی تھی پاکستان کے ذریعے, انہوں نے نہیں مانی تھی. اٹیک ہوا, 2-2.5 لاکھ بندہ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا, بمبارمنٹ ہوئی, 20 سال وہ وہاں پہ بیٹھے رہے. انہوں نے صدام حسین کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ 48 گھنٹے ان کو چھوڑ دیں.
वो नहीं गए, जो कुछ हुआ आपके सामने है। उन्होंने लिबिया में कर्नल कज़ाफ़ी साहब को भी ये कुछ डेडलाइन इस तरह की भी दी गई थी, उन्होंने भी उसको नहीं किया। अब लोग कहेंगे कि वो डिफेंड करते हैं, उनका राइट है, बिल्कुल करें, मैं आपको वाकयात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ये करें। अब ये यहाँ पे भी डेडलाइन वही उन्होंने ईरानियंस को दी है, ये उनका पैटर्न है इनका अमेरिकन का कि इस तरह की डेडलाइन अपनी कौम को, लोगों को, वट जो भी हम बताते हैं हमने कोशिश की थी और नहीं हुई। अब कोशिश के बाद क्या होगा? अब ये मुज़ाकरात अगर अब ये कामयाब नहीं हो रहे तो अमेरिकन स्टाइल क्या है या उनके जहन में है, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद उन्होंने जापान और जर्मनी के साथ मुज़ाकरात किए थे, फिर क्या हुआ था? अब मैं उसके डिटेल में जाऊंगा तो वो और हो जाएगा। फिर उनके जहन में वो है, वो अमेरिकन से फिर अपनी टर्म में बिठा के जर्मनी जापान के साथ जिस तरह के वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मुज़ाकरात किए थे, तो फिर तो आप इस वक्त आप पोजीशन में हैं, कुछ ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा खुदा ना खासा डिजास्टर फैली तो फिर सिचुएशन जो है ना, फिर वो 45-46 वाली चली जाएगी। फिर अमेरिकन बैठ के वो विक्टर वर्सेस वो दूसरा जो है ना, तो मुझे तो मतलब डर लगता है। मैं इससे आगे क्या बात कह सकता हूँ कि आपको कि यू हैव टू बी, दैट्स द टाइम कि आप इस वक्त कोई सैनिटी प्रिवेल करें, पुल आउट करें, कहीं ना कहीं दोनों साइड जो है ना पीछे जाएं। आई होप सो, लेट्स सी जो है वो डेडलाइन से पहले क्या डेवलपमेंट्स जो है वो होती हैं। दुनिया भर की नजरें जो है ऑब्वियसली इस डेडलाइन पे